أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 160۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، سہایتا کرے، تو کوئی تم سے جیت نہیں سکتا، کوئی تم کو ہرا نہیں سکتا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے؟ اور ایمان والوں کو تو بھروسہ صرف اور صرف اللہ ہی پر رکھنا چاہیے۔ If Allah should help you, no one can overcome you, and if He forsakes you, so who is there that can help you after Him? And upon Allah let the believers rely. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئرلی بتا دیا کہ تمہاری جیت، تمہاری فتح، تمہارا غلبہ، تمہاری وکٹری کیسے ہوگی؟ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب ایگزامپل کے طور پہ اگر ہم ہندوستان میں ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی اسے ٹچ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ اس کے پیچھے سرکار کھڑی ہے، پوری طاقت اس کے پاس ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ کسی کے اگینسٹ ہو جائے، کسی کو پکڑنے کے لیے وارنٹ جاری کر دے، تو پھر اپنے لوگ بھی اس سے ناتا توڑ لیتے ہیں کہ کہیں ہم بھی پکڑنے میں نہ آ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو فلا غالب لکم، کوئی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ اگر ہم ہار رہے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، فیملی لائف میں، سوسائٹی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، دوسرے کو بلیم کرنے کی پھر ضرورت نہیں۔ چائنا سے لے کے، فلسطین سے لے کے، ایران، عراق، ایون کہ مسلم کنٹریز میں بھی، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، کہاں ہے جہاں دکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے؟ کیوں؟ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو مسلمان پاور میں ہوتے، غالب ہوتے، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، مسلمانوں کی عزت ہوتی۔ اور فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے نا کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں اس کے لیے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، ہر چیز محبت کرتی ہے اسے۔ آج آپ اگر دیکھیے تو کیا مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری جا رہی ہے یا محبت ہے؟
سوشل میڈیا دیکھ لیجئے آپ، پتہ چل جائے۔ اب اللہ مدد کیسے کرے گا وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے، کنڈیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک، دو گے تو ملے گا، نہیں دو گے تو نہیں ملے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین پر عمل، اس کی شریعت پر، اس کے قانون پر، اس کی کتاب پر عمل، اور اس کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر اور کوشش، اس کے دین کو، اس کے ریلیجن کو اپنے گھر میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش۔ اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایک ایمان والے کو جس کو یقین ہے کہ پاور اور کنٹرول اور اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی پر نہیں۔ آج ہمارا بھروسہ کس پہ ہے؟ فلاں پارٹی پر، فلاں گٹھ بندھن پہ، فلاں بڑے آدمی پہ، فلاں ایم پی پہ، فلاں ایم ایل اے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے سامنے ذلیل کر دیا کہ ان کی غلامی کرتے ہوئے 70 سال گزر گئے اور حالات جو ہے کہاں پہنچ گئے یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اگر میں، ہر آدمی کا انڈیویجول کا معاملہ ہے، میں اللہ کی اگر مدد کرتا ہوں، اس کے دین کی مدد کرتا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، بلکہ دنیا کو میرے پیروں میں، میرے جوتیوں کے نیچے لائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا۔ اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے، پروف کے طور پہ پیش کیا ہے۔ کیا پروف ہے؟ کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم سے جیت نہیں سکتا۔ جیسے ایگزامپل جنگ بدر میں کیا، 313 تھے تم، وہ 1000 تھے، کیا تم سے جیتے؟ نہیں، بری طرح سے ہارے، مارے گئے، پکڑے گئے۔ اللہ نے مدد کی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے کوئی مدد نہیں کرتا۔ پروف جنگ احد، جنگ احد چھوڑ دیا اللہ نے۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کی بات چھوڑ دی، مشورہ رسول کے مرضی کے خلاف دیا۔ پھر جہاں اللہ کے رسول نے بیٹھایا تھا وہاں سے 40 لوگ چھوڑ دیے۔ پھر جب جنگ کا موقع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، بہت سے لوگ بھاگے جنگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو کلیئر کٹ باتیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد، اس کی نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ میرا ساتھ نہ چھوڑے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان